اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی میزبان بی بی جان آپ کے سامنے دعائے عرفہ کا ترجمہ پیش کر رہی ہیں، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے، بہترین دعا ہے، اور یہاں تک ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں اور آپ پر یہ کمزوری غالب ہو کہ بھئی دعائے عرفہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ روزے کو چھوڑ دیں، مگر یہ دعائے عرفہ ضرور پڑھیں اس روز۔ تو بہترین دعا ہے، ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں کہ جن سے ہم اپنے رب العزت کا شکریہ ادا کر سکیں، یا اس کی نعمتوں کو شمار کر سکیں، یا اس کی عظمت کے ساتھ پکار سکیں گے۔ تو امام علیہ السلام کی عظمت ہے کہ اور انہوں نے کس طرح سے ہمیں، یعنی اپنے اوپر یہ سب کچھ رکھ کر کہ میں نے گناہ کیا، میں نے نافرمانی کی، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جو تمہارا امام ایسا ہے جو کہ معصوم من الخطا ہے، وہ اس طرح سے اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو زمین پر ڈال کے اور اس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو تم تو ضرور اس کے آگے اپنے آپ کو جو ہے نا کمزور اور محتاج، اس کی نعمتوں کا محتاج قرار دو، اور اس کے آگے گریہ وزاری کرو، اس سے مدد مانگو۔ پروردگار عالم سے ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم مجھے اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم یا من ملک فقدرا وقدرا فقہرا وَأُسِیَا فَسَتَرَا۔ اے اللہ، اے وہ مالک جو باقدرت ہے، اے وہ باقدرت جو غالب ہے، اے کہ نافرمانی کو ڈھانپتا ہے، بخشش چاہنے پر بخش دیتا ہے، اے طلبگاروں کی توجہ کرنے والوں کی امید کا اور آرزو مندوں کے مقام آرزو، اے وہ جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور جس کا دامن وسیع ہے توبہ کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ محبت، مہربانی اور ملائمت سے، یعنی کہ بچے بھی معافی مانگتے ہیں نا ماں باپ سے، تو کتنے رعونت سے ان سے اچھا جاؤ اب یہ نہیں کرنا اس طرح سے، لیکن پروردگار عالم کتنی خوبصورت انداز میں امام نے کہا جس کا دامن وسیع ہے توبہ کرنے والوں کے، محبت، مہربانی اور ملائمت سے۔ اے اللہ، ہم نے توجہ کی ہے تیری طرف آج کی رات میں، جیسے تو نے بزرگی اور بڑائی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تیرے نبی، تیرے رسول، مخلوقات میں سے تیرے چنے ہوئے، تیرے وحی کے امانت دار اور بشارت دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں، البشیر النذیر السراج المنیر، جن کے وجود کو تو نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنائے۔ کاش کے لوگ سمجھتے کہ نعمت ہے رسول اور آل رسول ہمارے لیے، اور ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما، فصلی علی محمد و آل محمد، ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ حضرت محمد تیری طرف سے اس کے لائق ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے بزرگ تر، رحمت نازل کر ان پر، ان کی آل پر، جو بلند تر، نیک نہاد اور پاک ہیں سب کے سب، اور ہمیں معافی دے کر ہماری پردہ پوشی کر، کیونکہ تیرے حضور پر یادیں ہو رہی ہیں ہر دیس کی زبان میں۔ یعنی آج کا دن وہ ہے کہ ہر شخص دعا کر رہا ہوتا ہے، سب اپنی اپنی زبان میں دعا کریں، بس ہم بھی اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں، بس قرار دے ہمارے لیے اے اللہ آج کی رات میں ہر نیکی میں سے حصہ جو تو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی، نور میں جس سے ہدایت فرمائی، رحمت میں جو عام کی، برکت میں جو تو نے نازل کی، عافیت کے لباس میں جو تو نے پہنایا، رزق میں جو وسیع کیا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والے۔ اے اللہ، اس وقت ہمیں بدل کر بنا دے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، پسندیدہ عمل کرنے والے، اور نقصان اٹھانے والے، اور قرار نہ دے ہمیں نقصان اٹھانے والے، ہمیں مایوس ہونے والوں میں دور نہ کر، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ رکھ، ہمیں اس سے جس کے تیرے فضل سے امید کریں
اور ہم کو اپنی رحمت سے محروم و خالی قرار نہ دے۔ تیری عطا میں سے جس کی عنایت کی امید کریں، اس سے مایوس نہ فرمانا، ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹانا اور نہ اپنی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے قرار دے۔ اے بہت عطاؤں میں بڑی عطائیں کرنے والے، عزت داروں میں بڑی عزت والے، ہم تیری درگاہ میں لوٹ کر آئے ہیں، معتقد بن کر ہم تیرے محترم گھر کعبے میں پکار کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پس اعمال میں ہماری مدد فرما دے، ہمارا حج کو مکمل کرا دے، ہمیں معاف فرما دے، پناہ دے۔ ہم نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جن پر گناہوں کے اقرار اور اعتراف کے نشان۔ اے اللہ پس عطا فرما دے ہمیں آج جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے، تمام کاموں میں ہماری مدد کر دے۔ تیرے سوا کوئی ہماری کفایت کرنے والا نہیں، تیرے سوا اور سوائے تیرے کوئی ہمارے رب نہیں کہ تیرا حکم ہم پر جاری ہے، تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہمارے لیے تیرا فیصلہ درست ہے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر دے اور ہمیں نیکوکاروں میں سے قرار دے دے۔ اے اللہ واجب کر دے ہمارے لیے اپنی عطا سے بہت بڑا اجر، بہترین ذخیرہ اور ہمیشہ کی آسائش۔ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، بخش دے اور ہمیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کرنا اور اپنی مہربانی اور رحمت سے ہم کو دور نہ فرمانا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا تو تو نے عطا کیا، جنہوں نے شکر کیا تو تو نے زیادہ دیا، تیری طرف پلٹے تو تو نے انہیں قبول کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آئے تو ان کے سبھی گناہ معاف کر دیے۔ اے جلالت اور عزت کے مالک، اے اللہ ہمیں پاک کر دے، ہماری رہنمائی فرما دے، ہماری زاری کو قبول کر دے۔ اے بہترین سوال شدہ اور طلب رحمت پر رحمت کرنے والے، اے وہ جس پر پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، نہ آنکھوں کا اشارہ، نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہو، نہ وہ بات جو دلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، ہاں ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے اور تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ تو پاک تر اور بلند تر ہے، اس سے جو ناحق کہتے ہیں کہنے والے، تو بلند تر اور بزرگ تر ہے، تیری پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اور جو کچھ ان میں ہے نہیں ہے کوئی چیز مگر یہ کہ تیری حمد کر رہی ہے، بس حمد ہے تیرے لیے۔ فلک الحمد والمجد، اور بزرگی اور بلند شان ہے۔ اے جلالت و عزت والے، اے مالک فضل کرنے والے، اے مالک فضل کرنے والے، نعمتیں دینے والے، بڑی بڑی عطائیں کرنے والے اور بخشش کرنے والے، کرم کرنے والے، نرمی کرنے والے، اے مہربان، اے اللہ میرے لیے اپنے رزق حلال وسیع کر دے، میرے بدن اور میرے دین کی حفاظت فرما دے، مجھے خواب سے بچا لے اور میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ وَأَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، اے اللہ مجھے غلط فہمی میں نہ ڈال، دھوکے میں نہ رکھ، مجھے فریب نہ کھانے دے اور نہ بکار جنوں اور انسانوں کو مجھ سے دور کر دے۔ پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا جبکہ آپ کے آنسو رواں تھے، پس آپ یہ آواز بلند فرما رہے تھے، یا اسماء السامعین، یا ابصر الناظرین، یا اثرا الحاسبین، یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد وآل محمد۔ اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سب سے تیز تر حساب کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد وآل محمد، جو برکت والے سردار ہیں۔ اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے، اے اللہ اپنی اس حاجت کا کہ اگر تو وہ عطا کر دے تو جو کچھ تو نے نہیں دیا اس سے مجھے نقصان نہیں، اگر تو وہ عطا نہ کرے جو تو نے دیا اس سے مجھے کوئی نفع نہیں۔ سوال کرتا ہوں کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ الہی آمین ثم
پروردگار ہم سب کی گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر. اگر یہ کر دے گا تو مالک ہم نقصان میں نہیں رہیں گے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں. تیرے لیے حکومت ہے اور تیرے لیے حمد ہے. لک الملک و بلک الحمد وانت علی کل شیء قدیر. یا ربی یا ربی یا رب. امام حسین علیہ السلام بار بار یا رب کہتے تھے، جبکہ آپ کے گرد کھڑے لوگ آپ کی دعا کو سنتے ہوئے آمین آمین کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں. غروب آفتاب تک یہی حالت رہی. دعائے عرفہ جو ہے بلد الامین میں اتنی ہے، لیکن سید ابن طاؤس جو ہے انہوں نے یا ربی کے بعد یہ اضافی کلمات بھی تحریر فرمائے ہیں. ہم یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. جن کو پڑھنا ہو ضرور، جن کو سننا ہو وہ ضرور سن لیں کہ